بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جون بروز ہفتہ ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کا آج بجٹ اجلاس جاری ہے ایوان اقبال میں، اور جو ایوان اقبال میں اجلاس جاری ہے اس پر جو بجٹ ہے اس کے غیر قانونی ہونے اور مشکوک ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ سینئر قانون دانوں کی طرف سے جو ایک سروے سامنے آیا ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں، جو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست تیار کی ہے اور جو سینئر قانون دانوں کی رائے ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اور جس طریقے سے علیحدہ اجلاس ہے یہ بجٹ کی قانونی حیثیت کو مشکوک کر دیا ہے، اور یہ بجٹ نہیں رہے گا، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ کالعدم ہو جائے گا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو آج بڑی کامیابی ملی ہے، اور جو سینئر رہنما ہیں لاہور سے جن کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے، آج ان کی درخواست ضمانت کنفرم کر لی ہے عدالت نے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالت نے عامر لیاقت کا جو پوسٹ مارٹم ہے، قبر کشائی کی درخواست دی گئی تھی سماجی تنظیم کی طرف سے، اور پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی فیملی کا معاملہ تھا اور فیملی راضی نہیں تھی، اور اس وجہ سے پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم ضروری چیز ہے، ہونا چاہیے تھا، اور کیونکہ فیملی ان سے الگ تھی اور فیملی کا ایک طرح سے ایک سوشل بائیکاٹ تھا عامر لیاقت کے ساتھ، تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ تو اکیلا تھا اپنی فیملی میں، اور سوشل تنظیمیں ہی یہ سارا معاملہ اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ دیکھ رہی تھیں۔ پھر جب اس کے اوپر سوالات اٹھنے لگ گئے، کسی کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ مقصود چپڑاسی کی جو موت ہے اس کو دبانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، مختلف الزامات آنا شروع ہو گئے۔ جب اس طرح کی چیزیں، جب سٹگما آ جائے، جب الزامات آ جائیں، تو پھر اس کے اوپر انکوائری ضروری ہوتی ہے۔ وہ ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے، کوئی عام شخص نہیں تھے، اس وجہ سے اس سارے معاملے کو پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا، اور یہ نوبت نہ آتی دوبارہ قبر کشائی کی، اور ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ دوبارہ قبر کشائی ہو، اور کیونکہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے جو بھی اس کا جو معاملہ ہے اللہ بہتر کرے، تو وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور پھر جب قبر کشائی ہوتی ہے اور پھر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ چیزیں، لیکن اب کیونکہ قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا عزیز میمن قتل کیس میں ایسا ہوا تھا کہ پہلے ایک دفعہ پوسٹ مارٹم ہوا، سینئر ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اس نے سوسائڈ کی ہے، اس کے بعد عزیز میمن کے بھائیوں نے ایک درخواست دی تھی، ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا، اور وہ میڈیکل بورڈ سندھ ہائی کورٹ کے کہنے پر بنا تھا۔ جب اس میڈیکل بورڈ نے ساری رپورٹ بعد میں کتنے دن بعد قبر کشائی ہوئی، اور میڈیکل بورڈ نے آ کے رپورٹ دی اور کہا کہ اس کے جو عزیز میمن ہے اس کو قتل کیا گیا ہے، وہ سوئسائڈ نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہی اب پوری ہوئی ہے۔ عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی وزیر حسین میمن کی عدالت نے، اور سماعت کے دوران سرکاری وکیل سجاد علی دشتی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ورثہ پوسٹ مارٹم کرانا نہیں چاہتے۔ ورثہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کرانے سے ان کے والد صاحب کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی پر شک بھی نہیں ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور ان کی جو درخواست ہے اس پر قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ قبر کشائی کر کے ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ جمع کروائی جائے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ورثہ کا موقف ہے کہ عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم سے ان کی قبر کی بے حرمتی ہوگی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ورثہ عامر لیاقت کی قبر کے وارث ہیں، لیکن جب موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہو تو نظام انصاف کو حرکت میں آنا چاہیے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ پس پردہ حقائق کو سامنے آنا چاہیے۔ پولیس سرجن کے مطابق لاش کے بیرونی معائنے سے موت کی اصل وجہ معلوم نہیں ہوئی، اس لیے یہ واضح ہے کہ عامر لیاقت کی موت کی وجہ تاحال جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت قدرتی تھی، نیچرل تھی، یا ہوموسائڈ تھی، یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ تحریری حکم نامے میں کہا کہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم ناگزیر ہے تاکہ مشکوک یا شکوک و شبہات کے بادل چھٹ سکیں۔ تحریری حکم نامے میں سیکرٹری صحت کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل بورڈ پوسٹ مارٹم کی تاریخ کا تعین کرے۔ میڈیکل بورڈ کی تشکیل سے متعلق عدالت کو بھی آگاہ کیا جائے۔ عدالت نے SHO بریگیڈ کو بھی تمام انتظامات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ جو ہمارا کرمنل پروسیجرل کوڈ ہے 1898
1898 کا جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کی دفعہ 174 اور دفعہ 176 کے تحت عدالت میں یہ جو دائر درخواست تھی یہ دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو معائنہ کیا جائے اور قبر کشائی کی جائے۔ 174 سیکشن 174 اور 176 ضابطہ فوجداری کی درخواست دی جاتی ہے جب اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، اور تاکہ جو اصل ہے وہ اس کی کاز آف ڈیتھ وہ سامنے آ سکے۔ یہ شہری عبدالاحد خان تھے، ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست منظور کی ہے، اور یہ تحریک انصاف نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت دائر کی ہوئی تھی۔ اس میں حماد اظہر، یاسمین راشد، محمد یاسر گیلانی، محمد یوبیر خان نیازی، اندلیب عباس، جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، اعجاز چودھری، ندیم عباس، میاں اسلم، میاں محمود رشید اور محمود رشید اور محمد اکرم عثمان، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے تحریک انصاف کی رہنماؤں کی 28 جون تک جو عبوری ضمانت تھی وہ بھی جو ایک اور کیس میں ان کے خلاف 3 مقدمات ہیں، 2 مقدمے پہلے تھے، اس میں دہشت گردی کی دفعات جو ایڈ کر دی گئی تھیں، اب ایک تیسرے مقدمے میں بھی درخواست ایڈ کی گئی ہے، اس کو بھی عدالت نے منظور کر لیا ہے، اور عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ درخواست بھی منظور کی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایس تھے، جو پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس تھا، اس پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ایم پی ایز ہیں ان کی درخواست ضمانت عدالت نے کنفرم کر دی ہے، توثیق کر دی ہے۔ یہ حمزہ شہباز اور ڈپٹی اسپیکر نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا، اور اس میں ان کو بڑی تاریخی شکست ہوئی ہے، کیونکہ بغیر جیل میں گئے جو ان کو ضمانت مل گئی ہے عدالت کی طرف سے، اور عدالت نے بڑا ریلیف دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو۔ اب ایک چیز ہے کہ پنجاب اسمبلی میں آج اجلاس جاری ہے، بجٹ پر بحث جاری ہے، اور یہ ناجائز اجلاس ہے، ناجائز اسمبلی کا سارے کا سارا پروسیس ہے، کیونکہ جو آئین پاکستان ہے وہ بڑا اس کے بارے میں کلیئر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست تیار کی ہے، اور جو سینئر قانون دان ہیں ان کی طرف سے جو رائے دی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ رائے اس کے گرد گھومتی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے علیحدہ اجلاس نے بجٹ کی قانونی کا جو حیثیت ہے اس کو مشکوک بنا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ جو پارلیمانی طریقہ کار کے اور پارلیمنٹ کے اور کانسٹیٹیوشنل لاء کے ایکسپرٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایوان اقبال میں بجٹ پیش کرنے کے لیے سیکریٹری قانون کی جانب سے اجلاس کو ملتوی کرنے اور طلب کرنے کے جاری نوٹیفیکیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سیکریٹری قانون نے گورنر کا آرڈیننس نوٹیفائیڈ ہونے سے پہلے ہی 41واں اجلاس طلب کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک پوائنٹ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ ایک تو آرڈیننس آنا تھا نا، آرڈیننس آنے سے پہلے سیکریٹری قانون نے کس کیپیسٹی میں اجلاس طلب کیا ہے، جس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر اجلاس بلایا گیا ہے وہ نوٹیفیکیشن سیکریٹری قانون کی طرف سے پہلے طلب کیا گیا ہے، اور آرڈیننس جو لائے گئے ہیں سیکریٹری قانون کو اختیارات دینے کے وہ بعد میں ہیں۔ اس وجہ سے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سسٹینیبل نہیں ہے اور یہ کالعدم ہو جائے گا۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو 2 متوازی 41واں اجلاس جاری ہیں، اس میں ایک اپوزیشن کی درخواست پر اسمبلی احاطے میں اسپیکر کی زیر صدارت اور دوسرا گورنر کا طلب کردہ اجلاس ہے جو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی زیر صدارت ایوان اقبال میں ہیں، جس میں سال 2022-23 کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو سیکریٹری قانون ہیں رضا سرور، ان سے بھی بڑی کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی، اور تاکہ معلومات آ سکیں ان کو ایک سوال نامہ بھی بھیجا گیا، اور سوال نامہ یہ بھیجا گیا کہ جب 14 اور 15 جون کو اسمبلی کا اجلاس جاری ہوا ہو تو آرڈیننس کیسے جاری کیا جا سکتا ہے جب اسمبلی کا اجلاس جاری تھا؟ دیکھیں وہ اجلاس ختم نہیں ہوا تھا، اجلاس جاری تھا۔ جب ایک اجلاس جاری ہو تو دوران اجلاس کیسے آرڈیننس آ سکتا ہے؟ پہلا سوال کہ جب 14 اور 15 جون کو اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو آرڈیننس کیسے جاری کیا جا سکتا ہے؟ پنجاب اسمبلی رولز کے تحت اختیار اسمبلی سیکریٹری کے پاس ہوتے ہیں۔ جو پنجاب اسمبلی رولز کے تحت اختیارات سیکریٹری اسمبلی کے پاس ہوتے ہوئے سیکریٹری قانون کیسے اجلاس کو ملتوی کرتا ہے اور طلب اور وہ اسمبلی کے قوانین کو کیسے اوور رائڈ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب سیکریٹری قانون احمد رضا سرور کے پاس نہیں ہے، اور وہ خود اس پر کنفیوز ہیں۔ اب جو ان کی خاموشی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ایوان ہے
ایوان کے نگران نے اپوزیشن کی درخواست پر اگلا جو اسمبلی اجلاس ہے وہ 15 جون کو طلب کیا اسپیکر کی جانب سے۔ جب اسپیکر نے 15 جون کو اجلاس طلب کیا تو قانونی ماہرین اور ارکان پارلیمنٹ نے اعتراف کیا کہ نیا اجلاس بلانا سیکریٹری قانون کی جانب سے نوٹیفائی کردہ گورنر کے حکم امتناعی کو قبول کرنے کے مترادف ہے، کہ جو یہ سارا جو معاملہ ہے سیکریٹری قانون کی جانب سے نوٹیفائی کردہ گورنر کا جو حکم امتناعی ہے اس کو قبول کرنے کے مترادف ہے، وہی اجلاس آگے چلتا رہتا، نیا اجلاس نہ بلایا جاتا۔ اسپیکر نے جو ہے وہ اس میں کہا ہے کہ گورنر، اسپیکر کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ گورنر بلیغ الرحمان کی طرف سے جاری کیا گیا آرڈیننس پنجاب لاس دشواریوں کو ختم کرنے اور ہٹانے کے حوالے سے ایک قانون ہے۔ آرڈیننس 2022 میں اسپیکر کے اختیارات کو کام کرنے کے ساتھ قانون اور پارلیمانی امور کے محکمے کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے یا ملتوی کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، جس سے آئین کے آرٹیکل 128 سب آرٹیکل 2 کے تحت متفقہ قرارداد کے ذریعے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اسپیکر کا کہنا ہے کہ کیونکہ آرٹیکل 128 سب آرٹیکل 2 کے تحت وہ کالعدم ہو گیا، اس لیے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اسپیکر پرویز الہی نے سیکریٹری پنجاب اسمبلی کے پاس موجود اسمبلی اجلاس کو ملتوی کرنے اور طلب کرنے کے اختیارات کو بھی آج برقرار رکھا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ادھر ایوان اقبال میں اجلاس ہو رہا ہے اور ادھر اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں دوبارہ یہ قرارداد منظور کر کے اور اس کو کالعدم کر کے آرڈیننس کو 128 سب آرٹیکل 2 کے تحت سیکریٹری اسمبلی کو دوبارہ اختیارات دے دیے ہیں۔ سیکریٹری اسمبلی نے 14 جون کو اگلے روز اجلاس بلانے کے احکامات جاری کیے تھے اور اجلاس شیڈول کے مطابق اسمبلی کی عمارت میں منعقد ہونا تھا۔ اس وجہ سے ایک اور بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنر کے پاس آئین کی دفعہ 67 کے ساتھ دفعہ 127 کے تحت اسپیکر کو دیے گئے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کا سرے سے اختیار ہی نہیں ہے، اور آرٹیکل 128 کے مطابق جب اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہماری عدالتیں آرڈیننس اٹھا کر عمران خان کے آرڈیننس پر اعتراض کرتی تھیں، وہاں تو اجلاس 2 دن بعد ہوتا تھا یا 4 دن بعد ہوتا تھا، یہاں اجلاس جاری تھا۔ دوران اجلاس کیسے آرڈیننس آ سکتا ہے؟ آرڈیننس تو تب آتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی کی کارروائی نہیں ہو رہی ہوتی، اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا کسی بھی وجہ سے اور کوئی ہنگامی نوعیت ہے۔ جب اجلاس جاری تھا تو کیسے آرڈیننس جاری کر دیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو یہ معاملہ ہے سارے کا سارا یہ غیر قانونی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ مزید رکنے والا نہیں ہے، اور یہ معاملات اب سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں۔ درخواست تیار ہو گئی ہے، اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔